اور یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں اور یہ جو تھوڑا سا گرد و غبار نظر آ رہے ہیں، اس قسم کے مرد مجاہد ملت میں رہیں گے۔ لیکن کسی اہم پروگرام کی وجہ سے کینسل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اس تنظیم کے ساتھ میں ہوں، مولانا کی فکروں سے، کتابوں سے ہمیشہ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بیدر اولاد جو مہاراشٹر سے علاقے میں لگتا ہے، صرف 3 مسجدیں ہیں اس تعلقے میں، 3 سے 4 مسجدیں ہیں۔ جب وہاں کی پوری رپورٹ ہم نے خواتین کی نکالی، آپ حیران ہو جائیں گے، 70% غریب عورتیں سرگرم ملوث ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں ایک بڑا زبردست جو ہے کیا کہیے یہ کس رخ پر جا رہا ہے خواتین والا معاملہ۔ اب اس کا ہمارے پاس انڈیا لیول پر، یہاں کرناٹک لیول پر کیا پلان ہے زمین پر اس پر کام کرنے کے لیے، وہ جواب آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ اور جب ہمارا 250 میں پروگرام ہوا، وہاں کے اطراف کے دیہات کے جو ہے علماء کرام آئے اور کچھ کارگزاری سنانے سے پہلے صدر محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ بھی آئے ہوں، ان کو گزارش کی گئی، رونا شروع کر دیا۔ صدر محترم نے ان سے کہا کہ بتاؤ آپ کی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے یتیم اور غریب بچیاں غیر قوموں کے پاس کام کو جاتی ہیں، وہ سود بھی دیے ہیں اور ان بچیوں سے انہیں ناجائز تعلقات بھی قائم کیا ہے۔ اس گلبرگہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ حیران ہو جائیں گے کہ حالات کس حد تک بڑے گزرے ہیں۔ غیر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات، مسلمان عورتوں کے جو تعلقات ہیں، سب کو ذریعہ بنا کر کام کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو چھڑانے کے لیے شعور بیداری کا کام، یہ مراکز کا کام انتہائی اہم کام ہے۔ بدلتے حالات میں مرض ہو، مرض کے ساتھ علاج ہو، اتنی عورتوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اور گناباد کہ وہاں کے قریب کے علاقے کا واقعہ کہ رام مندر کی افتتاح ہوئی تھی اس موقع پر، تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ مسلمان بچے اس اسکول میں شریک تھے اور بھجن گایا گیا۔ بھجن کے کلمات اس اوپننگ اور افتتاح میں ایسے تھے جس کے پڑھنے کے بعد ایمان کا جانا یقینی تھا، اور وہاں کئی مسلمان بچے اس بھجن میں شریک تھے۔ پھر اس کے بعد فوراً مجلس میں عبدالخلیل صاحب نے کہا کہ مولانا 135 مساجد بیدر میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 135 مراکز نسواں قائم ہو، آپ آئیے نظام بنائیے۔ کئی ایک مراکز الحمدللہ قائم کیے گئے اور مزید معلومات کے مسائل کی وجہ سے جو ہے کچھ حالات ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد بیدر سے ہوتے ہوئے ہمارا سفر یادگیر کی طرف ہوا اور وہاں مانوی اور جو ہے رائچور سندھنور کے علاقوں کی طرف ہم چلے۔ وہاں کی کارگزاریاں تو حیرت ناک تھی۔ وہاں کے علماء نے کہا کہ مولانا عیسائیت اتنا کام کر رہی ہے میڈیکل اور تعلیم کے نام پر۔ رائچور کے یہاں احباب ہیں، وہ بھی کارگزاری پیش کریں گے۔ جب وہاں باطل جو کام کر رہا ہے اس کا طریقہ کار بہت عجیب ہے، ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ شور شرابہ نہیں ہوتا، ہنگامہ نہیں ہوتا، بڑی خاموشی کے ساتھ۔ مولانا مشتاق صاحب نے کہا بنگلور میں یہ جو RSS کی ذہنیت رکھنے والی عورتیں 3-4 بجے تک اپنے اسکول سے فارغ ہونے کے بعد گلی کوچوں کے بچوں کو جمع کر کے انہیں جو ہے نا ٹیوشن دیتی ہیں، فری ٹیوشن دیتی ہیں، اور گھر سے اپنی شادی کیے بغیر رات بھر جاگتی ہے۔ 2 بجے کوئی ڈیلیوری کیس آتا ہے تو ہاتھ جو ہے ملتے ہوئے اپنے آنکھوں پر آتی ہیں باہر، عیسیٰ مسیح مجھے بلا رہے ہیں، عیسیٰ مسیح مجھے بلا رہے ہیں۔ باطل پوری طرح میدان میں کھڑا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے کاموں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بیجاپور کا دورہ ہوا، وہاں بھی صدر محترم تھے، وہاں کی کارگزاریاں بڑی عجیب تھی۔ گلبرگہ، بیدر، یادگیر، رائچور، بیجاپور، باگلکوٹ اور ٹمکور، مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کے ساتھ 3 دن وہاں جو ہے زبردست پروگرام ہوئے۔ صدر محترم بھی ساتھ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے ساتھ بتائیے میرا کیا تعاون ہو سکتا ہے۔ ہبلی کے مولانا سراج صاحب نے کہا مولانا کتنا بہترین کام ہے، ماہانہ 20,000 روپے میں دینا چاہتا ہوں، اس ہبلی کے اندر یہ نظام بنائیے۔ صلاح الدین سیفی صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت نے کہا اس وقت میں اللہ مولانا غیاث صاحب سے وہ کام لے رہا ہے
جو وقت کے بادشاہوں سے نہیں لیا ہے۔ مولانا فیلڈ کے آدمی ہیں، کام کے آدمی ہیں، کارگزاری ابھی دارالعلوم دیوبند کی بتائی گئی، اکابرین کی دعاؤں کے ساتھ 7 اگست کو کرناٹک کے بنگلور کے علاقے میں پروگرام تھا۔ حضرت مولانا وجہ قیام تحریک فوراً مجھ سے کہا اس کو پڑھنا ہے، 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں وہ وجہ قیام تحریک پڑھے بغیر آپ ہرگز مت جائیے، آپ اپنے ساتھ اس کتابچے کو لے لیجئے۔ مولانا شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم تھے، امیر شریعت قبلہ موجود تھے، اور حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ کئی ایک علماء وجہ قیام تحریک کو سن کر آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جب تاثرات کا موقع آیا تو عتیق الرحمان صاحب ارشد رشادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج اتنے علماء کرناٹک اور بنگلور میں ایک مرد مجاہد آندھرا سے آ کر یہ پیغام دے کر ہلا کر جا رہا ہے، ملک کے حالات کو بتا کر جا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے اس وقت اٹھنے کی۔ تو ہم حالات اور وسائل کا روتے ہیں، تمام مسائل وسائل حالات کے باوجود مولانا نے کام کر کے یہ دکھایا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک مرد مجاہد آدمی کام کر سکتا ہے۔ بزرگان محترم، آج شدید ضرورت ہے کہ کام کو آگے بڑھا دیا جائے۔ مولانا نے یہ مختصر سی میری کارگزاری تھی، انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ اب قرآنی آیات کے حوالے سے 1-2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن ہمیشہ ہمت افزائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، یقیناً تم ہی کامیاب سرفرو رہو گے اور ہوگے انشاءاللہ۔ اب امت پوری طرح مایوس ہو چکی ہے، جہاں بھی جا رہے مایوسی کا المیہ ہے۔ جب مولانا کی تقریریں ہو رہی ہیں اور مولانا کی کتابیں عام فہم درس قرآن، ہمارے کرناٹک میں 200 عام فہم جو ہے قرآن مجید تقسیم کیے گئے، جس کا لاگت تقریباً 4 لاکھ روپے تھا، اور 2000 نوجوانوں سے ملاقاتیں کی گئی اور 900 سے زائد گروپ بنائے گئے الحمدللہ، اور کئی کام جاری ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے، قرآن رہبری کرتا ہے، اور قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں جاہلیت کا دور ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتا ہوں، حضرت نے کہا کہ کتنی برائیاں تھیں، اللہ نے شراب کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے نہ خون خرابی قتل و غارتگری کے بارے میں پہلے ذکر کیا، پہلے کیا تو یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ 40 سال سے عورتوں نے قلم نہیں پکڑا تھا۔ اللہ کے گھر میں ٹھہر کر ان خواتین کی کارگزاریوں میں ایک کہتا ہوں کہ خاتون کو کلمہ بھی نہ پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا۔ آج الحمدللہ گلبرگہ اطراف و اکناف بلکہ دیگر علاقوں میں جو ہے 20 سے زائد مراکز نسواں قائم ہیں۔ تو یہ اقرا کا جو کام ہے اس کو مکاتب کے ذریعے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ آخری بات 1 منٹ میں مکمل کر دوں۔ مکی دور 13 سالہ کیا تھا بھائی؟ کیا اجتماعیت زوروں پر تھی؟ کیا شور شرابہ تھا؟ کیا تھا؟ انفرادیت تھی، ذہن سازی ہو رہی تھی، باصلاحیت لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر دعا کر رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمرو بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے۔ پورے ہندوستان میں باصلاحیت علماء کی طرف مولانا کی نظر ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں تمہاری صلاحیت ملت کے لیے ضرورت ہے، آ جاؤ تمہاری صلاحیت ملت کے لیے لگے۔ مکی دور میں مسجدوں کا قیام نہیں ہوا، میں بڑے بیٹھے ہیں، شاید میں زیادہ ہی آواز سے کہہ رہا ہوں، دار ارقم میں تعلیم کا نظام بنا تھا، مکتب کا نظام بنا تھا، تربیت اور ذہن سازی کا کام ہو رہا تھا۔ آج ان حالات میں ضرورت ہے کہ مراکز نسواں قائم کیا جائے، اسکولوں کے دورے کیے جائیں، اور یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں اور یہ جو تھوڑا سا غرق و غبار نظر آ رہے ہیں، اس قسم کے مرد مجاہد ملت میں رہیں گے، یہ قافلے میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری کمزوریاں دور ہوتی جائیں گی۔ آخری آیت لا تحزن ان اللہ معنا۔
لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے اللہ کے نبی دشمن کے قدم نظر آ رہے ہیں, چھپ جائیں گے تو ہم نظر آئیں گے. اس موقع پر تاریخ سا جملہ کہا تھا اور وہاں صرف 2 تھے, قیامت تک کی انسانیت کو شامل کرتے ہوئے جمع کا جملہ کہا. گھبراؤ نہیں ابو بکر, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ ملک کے حالات کچھ بھی ہوں ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے آ جائیں, ضرور انشاءاللہ یہ حالات ختم ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.